فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو یہ مقام بلند اس لیے ملا کہ جس قدر آزمائشیں ابراہیم خلیل پر ڈالی گئی، اتنی آزمائشیں کسی اور نبی اور پیغمبر پر نہیں ڈالی گئی ہیں. لیکن ابراہیم وہ جلیل القدر انسان تھا جو اتنی لاتعداد آزمائشوں اور بے شمار امتحانوں میں انتہائی کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوا. اس کے گھر کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اپنے رب سے بیٹا مانگا. ابھی الفاظ اس کی زبان سے جدا نہ ہوئے کہ اللہ نے اسے بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی. جب بیٹا عطا ہو گیا، اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ میں دیکھوں میرا ابراہیم بڑھاپے میں بچہ پا کر مجھ سے غافل تو نہیں ہو گیا. اللہ نے ارشاد کیا، اے ابراہیم، جس بچے نے تیرے گھر کو رونق بخشی ہے اس کو اپنی گود میں اٹھا اور وادٍ غیر ذی زرع میں لے جا، جہاں دور دور تک نہ پانی ہو نہ سایہ دار درخت، اور اسے صحرا کے حوالے کر دے. ابراہیم نے اپنے رب کا حکم سنا، کھڑے منہ انحراف نہ کیا. اللہ، بیٹا دیا بھی تو نے تھا، مانگا بھی تو نے، میں تیری بارگاہ میں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. بیٹا اٹھایا، ہاجرہ کو ساتھ لیا اور اس میدان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جہاں میلوں تک پانی نہ ہو، نہ کوئی سایہ دار درخت، اور پھر وادٍ غیر ذی زرع بیت اللہ الحرام کے پڑوس میں پہنچے. 40 میل دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی سایہ دار درخت نہیں. سمجھا کہ یہی وہ بستی ہے جس بستی میں بغیر باسیوں کے بستی، بغیر پانی کے بستی، بغیر درخت کے سبزے کے بستی، جس بستی میں رب نے مجھے اپنا بیٹا چھوڑنے کا حکم دیا. بیٹے کو اٹھایا، ہاجرہ کی گود میں رکھا، خود اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل نکلے. ہاجرہ حیران و پریشان، ماجرا کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں. آواز دی، یا ابراہیم. خود ہاجرہ کا پوتا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاجرہ کے پوتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، میری دادی اماں نے آواز دی ابراہیم. ابراہیم نے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. پھر آواز دی، پھر جواب نہ ملا، پھر آواز دی. ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابراہیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی سزا میرے ننھے اسماعیل کو کیوں دیتے ہو؟ مجھ کو بتلاؤ. پھر بھی ابراہیم نے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کیا. اما ہاجرہ کے دل میں خیال آیا اور اس خیال نے الفاظ کا روپ دھارا. فرمانے لگی، اللہ ہمارا کا بہذا. ابراہیم، نہیں بولتے نہ بولو. لپٹ کر بھاگ کر اپنے بیٹے کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ابراہیم کی رکاب کو تھاما. کہنے لگی، ابراہیم، جواب دینا گوارا نہیں لگو، اتنا تو بتلا دو، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اس والے کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو. دیکھا ہاجرہ کی طرف، فرمایا، ہاجرہ، اپنے لخت جگر کو اپنی مرضی سے صحرا کے حوالے کون کہہ کے جاتا ہے؟ اللہ ہمارا نہیں لہٰذا مجھے رب نے کہا، رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اما ہاجرہ، اس کا بھی امتحان ہو گیا. غلیظ کے بعد ہاجرہ جواب دیتی ہے، ابراہیم، پھر آنسوؤں کے ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے. جس رب نے بڑھاپے میں بچہ عطا کیا وہ اس بستی میں میرے بچے کو بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. جاؤ، تم پہ کوئی شکوہ نہیں. ابراہیم چلے گئے. ماں پلٹ کے آئی، بچہ پیاس سے بھلک رہا تھا، اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا.
دودھ خشک ہو گیا، پانی کہیں نظر نہیں آتا، میں نے بچے کو زمین پہ لٹایا اور جھانکتی ہوئی صفا پہ چڑھی، شاید کہیں دور پانی نظر آ جائے، کوئی پانی نظر نہیں آیا۔ پھر اتنی بھاگتی ہوئی اسماعیل کے پاس پہنچی، کہیں اس کو کوئی درندہ ہی اٹھا کے نہ لے جائے۔ پھر بچے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، پھر بھاگی، بھاگتی ہوئی کوہ مروا پہ پہنچی، پھر پانی نظر نہیں آیا، پھر پلٹی، 7 چکر لگائے اور سرور کائنات نے کہا، آخری مرتبہ موت کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا، اللہ تو نے دینا ہی تھا تو اس طرح ماں کے سامنے ایڑیاں رگڑ کے تو نہ مرتا۔ کوئی ماں کو برداشت نہیں کر سکتی اپنے بیٹے کو کہ اس کے سامنے پیاس سے تڑپتا ہوا مر جائے۔ اللہ بچپن میں تو نے اس پر بہت امتحان ڈالا، اللہ ہم تیرے امتحان پر راضی، لیکن اللہ میں اپنے معصوم کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میں اس کے لیے کہاں سے پہنچ جاؤں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ماں کی چیخ عرش معلا کے طرف پہنچی، آسمان کو پھاڑتی ہوئی، جبریل امین کو حکم ہوا، جاؤ بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے اس چشمے کو جاری کر دو جو قیامت تک جاری رہے گا۔ حاضرہ پلٹی، دیکھا ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ نے اس زمین میں سناف پیدا کر دیا ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں بھی اس زمین میں سناف پیدا نہیں کیا جا سکا۔ آج تک اس کنویں کے علاوہ پوری بستی مکہ میں مشینوں کے ساتھ بھی کنواں نہیں نکالا جا سکا۔ اس چشمے کو جسے اسماعیل کی ننھی ایڑیوں نے پیدا کیا تھا، پانی کا فوارہ چھوٹا، آقا کائنات کہتے ہیں میری ماں جلدی سے آگے بڑھی، ریت کو لے کر پانی کے گرد بند باندھنے لگی اور بے اختیار کہا، زم زم، پانی رک جا رک جا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میری اماں پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی سارا عرب سیراب ہو جاتا، پانی ختم ہونے میں نہ آتا۔ اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ زمزم کا چشمہ نمودار ہوا جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کا پانی پی کر اللہ سے رزق کی دعا مانگے رب رزق عطا کر دیتا ہے، علم کی دعا مانگے رب علم عطا کر دیتا ہے، بیماری سے شفا کی دعا مانگے رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جو چشمہ ہوا، چشمے سے لوگ سیراب ہوئے، وہ بستی جو بستی غیر زرعی کی آباد تھی، بچہ پرورش پانے لگا، کھیلنے لگا، کودنے لگا، دوڑنے لگا۔ آسمان کی طرف سے ایک اور حکم ہوا، ابراہیم جس بچے کو عرب کا ریزگار ختم نہ کر سکا، جاؤ اپنے ہاتھ سے جا کے ختم کرو۔ اللہ ملنے کا موقع بھی دیا، ساتھ حکم بھی ادا کیا کہ جاؤ اپنی آنکھوں کو اپنے بیٹی کی روشنی سے ٹھنڈا بھی کرو اور ذبح بھی کرو، لیکن وہ بھی ابراہیم تھا۔ دیکھا اسماعیل بیت الحرام کے پڑوس میں کھیل رہا ہے، اتنا خوبصورت کہ چشمے پلٹ میں اس سے خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابراہیم کا بیٹا، نبی کا بیٹا، خود نبی اور خاتم النبیین کا باپ بننے والا، اس سے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ نگاہ کری، پائے سبات میں لفظ کھلائی، آگے بڑھے، بیٹے کو بلایا، بیٹا میں تیرا باپ ہوں۔ فرمایا نور نبوت ہی سے پتا چل گیا ہے کہ تو خلیل اللہ ہے۔ ملے سینے سے لگایا، پھر کہنے لگے اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے یہ ملاقات بڑی مختصر ہے۔ بابا کیوں کیا بات ہے؟ فرمایا ملاقات ہی کے ساتھ رب نے یہ کہا ہے تجھ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر ڈالے، اور قرآن کے الفاظ سے اس میں پڑھا اور اس والے نے بات نقل کی، ابراہیم اور اسماعیل کے مکالمے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا باپ کے منہ سے بات نکلی،
کہنے لگے اسماعیل تیرے ذبح کا حکم ہوا ہے، میں تیرے رائے پوچھتا ہوں، تیرا مشورہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، اسماعیل بھی ہاجرہ اور ابراہیم کا بیٹا تھا. کیا جواب دیا؟ قرآن کے الفاظ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا حکم رب کا اور مجھ سے مشورہ، میں بھی ہاجرہ کا اور تیرا بیٹا ہوں. افعل ما تؤمر، پوچھنے کی ضرورت نہیں، چھری ہاتھ میں لو، گردن پہ پھیرو، میری پریشانی پہ سکن تک نہیں پڑے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور قرآن فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹے کو لے کے ابراہیم نکلا. آگے آگے بیٹا چھری ہاتھ میں تھامے کاٹنے کے لیے، اور پیچھے پیچھے بیٹا کٹنے کے لیے. آسمان نے صبر و رضا کا یہ منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. اور مومنو، آج عید کا دن مناتے ہوئے، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے، اپنے چشمے تصور سے اس منظر کو دیکھو. آگے آگے باپ، پیچھے بکرا گائے نہیں، اونٹ نہیں، اپنا اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کی کمائی، گھر کی روشنی کاٹنے کے لیے باپ جا رہا، بیٹا کٹنے کے لیے جا رہا. شیطان ملا، کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل ننھا سا اسماعیل جواب دیتا ہے تجھ کو معلوم نہیں، رب کی راہ میں کٹنے کے لیے جا رہا. کہا باپ اتنا ظالم، اپنے ہاتھ سے تجھ کو ذبح کرے، کنکر اٹھاؤ. کہا ملعون دور ہو جا. باپ اپنی مرضی سے کاٹنے کے لیے نہیں جا رہا، رب کے حکم کی تعمیر کے لیے جا رہا ہے. اچھا، 3 دفعہ بتایا، 3 دفعہ جواب دیا. رب نے ان جگہوں پہ نشان لگا دیے کہ خاتم النبیین آنے والا، اس کی امت آنے والی، ان نشانوں کو تازہ کرے. آگے بڑھے، قرآن کے الفاظ، باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گئے. صلی للجبین، مٹھایا تو پہچانی کے بل مٹھایا. عادت یہ ہوتی ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہ اس کو جدی کے بل گردن کے اوپر لٹایا جاتا ہے تاکہ سارا تشریف پھیری جا سکے. لیکن ابراہیم نے جب اسماعیل کو لٹایا، پہچانی کے بل لٹایا، الٹا. سبب کیا؟ مفسرین نے کہا کہ جب بابا ابراہیم اسماعیل کو لٹانے لگے تو اسماعیل نے کہا بابا میری ایک خواہش ہے. باپ پھر اٹھا، نہ جانے ننھے اسماعیل کے منہ سے کیا نکلے. فرمایا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا خواہش ہے کہ ذبح کرتے ہوئے مجھے سیدھا نہ دکھاؤ، الٹا دکھاؤ. کہا بیٹے وہ کیوں؟ فرمایا بابا تو باپ ہے، میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ گردن پہ چھری پھرے، میری پریشانی پہ سکن آئے، تیرا ہاتھ تھرا جائے، آسمان والا ناراض ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ چھری پھیرے، تیری نگاہ میرے چہرے پہ پڑے ہی نہیں، ابرانا شفقت جوش میں آ ہی نہیں، چھری کی تیزی میں کمی پیدا ہی نہ ہو، اللہ کا امتحان پورا ہو جائے، میں کٹ جاؤں تو شروع ہو جا. فلما اسلم وتلہ للجبین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والوں کے کب کبھی تاریخ ہو گئی، زمین چہنی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بے چارہ، میں اس سے تیز پر دیکھا تھا یہ جرأت کا نظارہ. جدھر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، فی حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. نصیحت کا مگر دریائے رحمت سے اس نے دیکھا، باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار. آسمان والا دیکھ رہا، زلزلہ تاری، فی حلقوم پہ پھیری، بنا دینا ہو انیا ابراہیم قد صدقت ہو جا. ہم نے کہا ابراہیم آنکھیں کھولو تو صحیح، اپنی چھری کے نیچے دیکھو تو صحیح کہ کون ہے. آنکھیں کھولی، دیکھا کہ اسماعیل مسکرا رہا ہے اور جنت سے آیا ہوا دمبا کٹا پڑا ہے. نہ دینا ہو
یا ابراہیم کب صدق کر رہے جاؤ تو امتحان میں کامیاب اترا جس کا بدلہ کیا دیا اللہ کذالک کا ہم بدلہ لیتے ہیں کیا بدلہ وترکنا علیہ فی الآخرین بدلہ یہ دیا جب تک دنیا میں محمد کی امت کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا تیری سنت کو تازہ کرتا ہے ہر برس آج ہم اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نماز سے اپنے دل کا آغاز کیا سجدہ ادا کر کے گھروں کو پلٹے اس ارادے کے ساتھ اللہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے مال کو اپنے جانور کو تیری بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ آج جانور کی قربانی دے رہے ہیں اگر تو نے سوال کیا کبھی وقت آیا اپنی اولاد کی قربانی سے بھی دیر نہیں کریں گے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیں گے ان ارادوں کے ساتھ جس نے اپنے جانور کو ذبح کیا اس کی تو قربانی رب کی بارگاہ میں قبول تھی اور جس نے گوشت کو کھانے کے لیے اپنی تبنگری کو جتانے کے لیے نمود کے لیے نمائش کے لیے ریاکاری کے لیے قربانی دی قرآن والے نے کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا سن لو نہ تمہارے خون رب کو پہنچتے ہیں نہ تمہارے گوشت ولکن ینالہ التقوی منکم رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو دل کی نیت قبول ہوتی ہے کس نیت سے قربانی دے رہے ہیں اپنی نیتوں کو درست کرو اپنی نیتوں کو صحیح کرو اپنے ارادوں کو پختہ کرو اللہ یہ مال تو نے دیا تیری راہ میں لٹایا ہے اگر وقت آئے ضرورت پڑے اللہ جانوں کی قربانی اور کعبے کے رب کی قسم ہے آج انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اور پاکستان سے لے کر قبرص تک کے مسلمان ذلیل ہیں خوار ہیں پریشان ہیں دردمند ہیں نیکس ہیں بے بس ہیں مجبور ہیں مخور ہیں مظلوم ہیں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ باقی نہیں رہا جب ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ تھا مشرق اور مغرب ان پہ غلام تھے کائنات پہ ان کی حکمرانی